یونیورسٹی کی راہداری میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر کوئی دم سادے دیکھ رہا تھا کہ سامنے زاہد شاہ کھڑا تھا۔ سخت نظریں، پتھر سا چہرہ اور ایک ایسی شخصیت جس کے قریب آنا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس کے سامنے لستی ہوئی عریشہ کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو، چہرے پہ خوف اور ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آواز اتنی ہلکی تھی کہ بمشکل سنی جا سکتی تھی۔ زاہد شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری وضاحتوں پر یقین کروں گا؟ عریشہ نے بے بسی سے گردن ہلائی۔ یہ سب ایک خوفناک غلط فہمی کا نتیجہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زاہد شاہ کی نظروں میں آنا کسی کے لیے بھی اچھا شگون نہیں تھا، اور وہ بدقسمتی سے آج اسی کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا، جو میرے خلاف جاتا ہے میں اس کی زندگی جہنم بنا دیتا ہوں۔ زاہد کی آواز میں ایک شفافیت تھی جو عریشہ کے اندر تک سرایت کر گئی۔ مجھے جانے دیں، وہ بمشکل بول پائی۔ زاہد نے طنزیہ ہنسی۔ اتنی آسانی سے نہیں۔ تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، مگر میں تمہیں ایک موقع دے سکتا ہوں۔ عریشہ نے آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہیں سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگنی ہوگی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ آسان ہے۔ اگر صرف معافی مانگنے سے بات ختم ہو سکتی تھی تو وہ کر لے گی، مگر زاہد کی نظریں کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، نکاح؟ زاہد نے ایک ایسا لفظ کہا جو بجلی کی طرح اس کے وجود پر گرا۔ عریشہ کی سانس رک گئی۔ کیا؟ ہاں، تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، تبھی میں تمہیں چھوڑوں گا۔ نہیں، وہ چیخی، مگر زاہد کے ماتھے کی شکنیں مزید گہری ہوگی۔ یہ تمہاری مرضی نہیں، مجبوری ہے۔ فیصلہ کر لو، یا تو سب کے سامنے بدنامی یا مجھ سے نکاح۔ زمین اس کے قدموں سے نکل رہی تھی۔ عریشہ کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے اپنے والد کو یاد کیا جو بیمار تھے، جو اس پر بھروسہ کرتے تھے۔ اگر وہ یہاں بدنام ہو گئی تو وہ یہ صدمہ کیسے سہ سکیں گے؟ میں نکاح کروں گی، بس مجھے جانے دیں، وہ زمین پر گرتے ہوئے بولی۔ زاہد کی نظریں پل بھر کے لیے نرم ہوئی، مگر وہ فوراً اپنی سختی پر واپس آ گیا۔ اس نے ملازم کو اشارہ کیا، نکاح نامہ آگے کیا گیا اور قلم اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ عریشہ نے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے اور دروازہ کھول دیا گیا۔ وہ کانپتے ہوئے باہر نکلی، اس سے بے خبر کہ اس کے خوفزدہ آنسو زاہد کے دل میں کہیں ایک نرم گوشہ پیدا کر گئے تھے۔ قلم اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا، الفاظ دھندلے ہو رہے تھے، جیسے وہ ایک خواب میں ہو، ایک ڈراؤنے خواب میں جس سے جاگنے کی کوئی امید نہیں۔ اس کے ارد گرد سب کچھ دھندلا تھا، بس زاہد شاہ کی سخت نظریں اور نکاح نامہ واضح تھا۔ جلدی کرو، میرے صبر کی حد ختم ہو رہی ہے۔ زاہد کی آواز گونجی اور عریشہ کی سانسیں اٹکنے لگی۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ کوئی نہیں۔ اس نے ایک نظر نکاح نامے پر ڈالی۔ اس کے دل میں آیا کہ بھاگ جائے، چیخے، مدد مانگے، مگر کون سنتا یہاں؟ سب زاہد شاہ سے ڈرتے تھے، کوئی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی مدد کون کرتا؟ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے، مگر اس نے ہمت کر کے دستخط کر دیے۔ جیسے ہی قلم کاغذ پر چلا، اسے لگا جیسے اس کی قسمت پر مہر لگ گئی ہو۔ بس اس کی آواز شکست خوردہ تھی۔ زاہد نے نکاح نامہ اپنے ہاتھ میں لیا، ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں کہا، ہاں، بس اب تم جا سکتی ہو۔ عریشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر میں نے کہا تھا نکاح کرو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں قید میں رکھوں گا۔ زاہد نے کندھے اچکائے، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو۔ تم آزاد ہو، مگر یاد رکھنا اب تم میرے نام سے جڑی ہو۔ وہ لرزتے قدموں سے پیچھے ہٹی اور دروازے کی طرف دوڑی۔ اس کے پیچھے زاہد کی نظریں تھیں، گہری خاموشی اور کچھ ایسی جیسے وہ سمجھ نہیں سکتی تھی۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد عریشہ سیدھی اپنے گھر پہنچی۔ اس کے والد بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ ماں نے اس کی حالت دیکھی مگر کچھ پوچھنے کی ہمت نہ کر سکی۔ بابا، میں آ گئی۔ وہ ان کے پاس بیٹھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ زاہد شاہ نے ملازم سے نکاح نامہ لے کر دراز میں رکھ دیا۔ اس کی انگلیاں اس کاغذ پر تھیں، مگر نظریں کہیں اور۔ تم میرے خوف میں جیتی رہی، مگر شاید تمہیں اندازہ نہیں، تمہارے خوفزدہ آنکھوں نے مجھے قید کر دیا ہے، عریشہ۔ مگر وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کیونکہ اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں آئی، اور پھر خبر آئی وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے مر چکی تھی۔ زاہد شاہ نے فون کان سے لگایا اور سرد آواز میں بولا، پتہ کرو وہ کہاں ہے۔ اس کے آدمی پہلے ہی 2 دن سے عریشہ کی تلاش میں تھے، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ نہ وہ یونیورسٹی آئی، نہ اس کا فون آن تھا، نہ ہی کسی دوست کو اس کے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ پھر اچانک ایک خبر آئی، ایسی خبر جس نے زاہد شاہ جیسے سخت آدمی کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ سر، وہ مر گئی ہے۔ زاہد کی گرفت موبائل پر سخت ہو گئی۔ کیا؟ جی سر، اس کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکی اور چل بسی۔
کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زاہد کی نظریں خلا میں جم گئیں، جیسے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کل تک وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، کانپ رہی تھی، روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ اس سے جانے دو، اور آج وہ نہیں رہی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح یونیورسٹی میں پھیل گئی تھی۔ کچھ نے کہا کہ زاہد شاہ کے دباؤ نے اسے مار دیا، کچھ نے کہا کہ وہ خودکشی کر گئی، اور کچھ نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی۔ مگر زاہد شاہ وہ پتھر ہو چکا تھا۔ یہ وہ سزا نہیں تھی جو اس نے چاہی تھی۔ وہ اسے توڑنا چاہتا تھا مگر مارنا نہیں۔ اس کے چہرے پر ہنسی دیکھنے کی خواہش نہیں تھی، مگر آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر دینے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ اور اب تو جیسے اس کے اندر کچھ مر چکا تھا۔ میں جا رہا ہوں۔ یہ 3 الفاظ سن کر اس کے قریبی دوست بلال حیران رہ گیا۔ کہاں؟ امریکہ۔ بلال نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر زاہد کی آنکھوں میں ایک ایسا خالی پن تھا کہ اس نے فوراً ہونٹ بند کر لیے۔ اور واپس شاید کبھی نہ آؤں۔ کچھ دن بعد زاہد شاہ پاکستان چھوڑ چکا تھا۔ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جا چکا تھا، اپنی طاقت، اپنا غرور، اپنی دنیا، مگر جو چیز وہ ساتھ لے کر گیا تھا وہ عریشہ کی خوف زدہ آنکھیں تھیں، وہ آنکھیں جو اب ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ امریکہ میں رات کے 3 بج رہے تھے، مگر زاہد شاہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ کافی شاپ کے کونے میں بیٹھا سامنے رکھی سیاہ کافی کو گھورتا جا رہا تھا، جیسے اس کے تلخ ذائقے میں کوئی ایسا جواب چھپا ہو جو اسے سکون دے سکے، مگر سکون وہ تو پاکستان میں کسی قبر میں دفن ہو چکا تھا۔ سر، اور کچھ چاہیے؟ ویٹر کی آواز نے اسے سوچوں سے نکالا۔ اس نے سرسری انداز میں نفی میں سر ہلایا اور کھڑکی کے باہر دیکھنے لگا۔ برف باری ہو رہی تھی، لوگ تیز قدموں سے چل رہے تھے، زندگی آگے بڑھ رہی تھی، مگر اس کی زندگی وہ تو 2 ماہ پہلے وہیں رک گئی تھی جہاں ایک لڑکی کا نام ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا۔ آپ کچھ اور آرڈر کریں گے مس؟ یہ آواز کسی اور ویٹر کی تھی، مگر جیسے وہ مخاطب کر رہا تھا وہ زاہد کے لیے دنیا کا سب سے بڑا دھچکا ثابت ہوا۔ وہی آنکھیں، وہی چہرہ، وہی عریشہ۔ زاہد کا دل جیسے لمحہ بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ کافی شاپ کے کاؤنٹر پر کھڑی آرڈر دے رہی تھی، بالکل عام سے انداز میں، لمبا براؤن کوٹ، گردن پر لپٹا ہوا اسکارف اور ہاتھ میں ایک نوٹ بک۔ مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ زاہد کی انگلیاں میز پر سختی سے جم گئیں۔ نہیں، یہ وہم ہو سکتا ہے، یا شاید کوئی اور ہو جو اس جیسی دکھتی ہو، مگر نہیں، یہ وہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ سوچتا اس کے قدم خود بخود حرکت میں آ گئے۔ وہ اپنی نشت سے اٹھا اور سیدھا اس لڑکی کی طرف بڑھا جسے وہ قبر میں سمجھ چکا تھا۔ عریشہ بس ایک نام، مگر اس نام کے ساتھ وہ لمحہ بھی رک گیا تھا۔ وہ چونک کر پیچھے مڑی اور اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے عجیب سا خوف ابھرا۔ پھر وہ یکدم نارمل ہو گئی، جیسے یہ نام اس کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ سوری۔ زاہد کی نظریں اس کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھی۔ تم زندہ ہو؟ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر ہلکی سی ہنسی ہنسی۔ مجھے معاف کیجیے، مگر شاید آپ مجھے کسی اور سے کنفیوز کر رہے ہیں۔ میرا نام عریشہ نہیں ہے۔ زاہد کا دماغ ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، مگر کیوں؟ زاہد شاہ کی آنکھیں تنگ ہو گئی، جیسے وہ جھوٹ اور سچ کے درمیان کسی اندیکھی لکیر کو پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی تھی، بالکل ویسی جیسی وہ یاد کرتا تھا۔ چہرے کی نرمائی، وہی گھبرائی ہوئی آنکھیں، وہی سانس روک دینے والا تاثر، مگر اب وہ خود کو کسی اور کے نام سے متعارف کروا رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ زاہد کی آواز بھاری تھی، جیسے ہر لفظ تول کر بولا گیا ہو۔ لڑکی نے ایک پل کے لیے ہچکچاہٹ ظاہر کی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میرا نام حیا ہے۔ حیا؟ زاہد کے چہرے پر تلخی ابھری۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس کے اعتماد نے اسے ایک لمحے کے لیے چکرا دیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو؟ لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گھبراہٹ آئی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ معاف کیجیے، مگر میں آپ کو نہیں جانتی۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے کام پر واپس جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی، مگر زاہد نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک دم چونک گئی، جیسے اس چھونے سے پرانی یادیں زبردستی جاگ اٹھی ہوں۔ زاہد شاہ کا سامنا اتنا آسانی سے نہیں بھول سکتا کوئی عریشہ۔ اس بار زاہد کی آواز خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ کر پیچھے ہٹی، جیسے وہ اس لمس سے جل گئی ہو۔ دیکھیے، میں آپ کی بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھے ہاتھ لگایا تو میں پولیس کو بلا دوں گی۔ پولیس؟ زاہد نے ایک تلخ ہنسی ہنسی۔ تم پولیس کو بلاؤ گی؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے قریب آ کر آہستہ سے سرگوشی کی۔ کیا پولیس کو یہ بھی بتاؤ گی کہ تم 2 ماہ پہلے مر چکی تھی؟ اس بار اس کے چہرے کا رنگ واقعی اڑ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زاہد کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہی تھی۔ وہ 2 سیکنڈ تک اس کے چہرے پر نظر جمائے کھڑا رہا، پھر دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، یہ کہانی ختم نہیں ہوئی عریشہ۔ میں جانوں گا کہ سچ کیا ہے، اور تب تک میں یہاں سے ہلوں گا نہیں۔ وہ پل بھر کے لیے خاموش رہی، پھر سر جھٹک کر پیچھے ہٹی اور جلدی سے کیفے کے اندر چلی گئی۔
जाहिद ने सख्त नज़रों से दरवाजे को देखा। ये झूठ था, ये सब एक झूठ था। वो जानने वाला था कि ये झूठ क्यों बोला जा रहा था। जाहिद की नज़रें कॉफ़ी शॉप के दरवाजे पर जमी हुई थी, जहाँ से वो लड़की नहीं, अरीशा अभी अंदर गई थी। वो कोई और हो सकती थी, मगर नहीं। इसकी आंखें, इसका चेहरा, इसका अंदाज, सब कुछ वैसा ही था। अगर वो वाकई मर चुकी होती तो यहाँ कैसे खड़ी होती? ये मामा हल करना था, और जाहिद शाह को जब कोई चीज़ समझ न आए तो वो इसे तब तक खोजता था जब तक हकीकत न खुल जाए। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाज़ा धकेल कर कैफ़े के अंदर दाखिल हुआ। इसकी नज़रें फ़ौरन इसे ढूंढने लगीं और कुछ सेकंड बाद वो काउंटर के पीछे नज़र आ गई। वो किसी गाहक से ऑर्डर ले रही थी, मगर इसकी उंगलियां लर्ज रही थी। जाहिद ने महसूस किया कि वो मुसलसल अपनी पुश्त पर इसकी नज़रों का दबाव महसूस कर रही थी, मगर जानबूझकर नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। क्या ये टेबल खाली है? जाहिद ने जानबूझकर इसी काउंटर के करीब एक मेज़ पर बैठते हुए पूछा। इसने एक पल के लिए सर उठाया, फिर जल्दी से नज़रें झुका ली। जी, यहाँ आप बैठ सकते हैं, अच्छी जगह है। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो हया? जाहिद ने तंजिया अंदाज में इस नाम पर जोर दिया। वो चौंकी, फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ हफ्तों से? वाकई? तो फिर शायद मुझे किसी से मालूम करना पड़े कि 2 माह पहले तुम कहाँ थी। शायद इस कैफ़े के मालिक को पता हो। अब की बार वो वाकई साख्त हो गई। इसके हाथ में पकड़ा हुआ ऑर्डर पैड हल्का सा लजा। वो जान चुकी थी कि जाहिद इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला। क्या आप कुछ ऑर्डर करेंगे? इसने जल्दी से बात बदली। हाँ, सच का एक कप। वो एकदम खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद वो मुड़ी और तेज़ी से अंदर चली गई, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। मगर जाहिद को इतना काफ़ी था। अब इसे पूरा यकीन हो चुका था कि वो जिंदा थी और कुछ ऐसा छुपा रही थी जो वो किसी भी कीमत पर सामने नहीं लाना चाहती थी। मगर जाहिद शाह जब किसी चीज़ का फ़ैसला कर ले तो इसे हासिल करके ही छोड़ता था, और अब इसका फ़ैसला था कि वो अरीशा की हकीकत जान कर रहेगा, चाहे इसे किसी भी हद तक जाना पड़े। अरीशा तेज़ी से कैफ़े के अंदरूनी हिस्से में आई और किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी होकर गहरी सांस लेने लगी। इसका दिल धड़ धड़ कर रहा था, जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। वो यहाँ कैसे आ सकता है? अमेरिका के इतने बड़े शहर में इतने महीनों बाद वो बिल्कुल इसी कैफ़े में क्यों आया जहाँ वो काम कर रही थी? क्या ये इत्तेफाक था, या वो फिर इसे ढूंढ रहा था? नहीं नहीं, वो इसे पहचान नहीं सकता। वो तो मर चुकी थी। कम अज़ कम यही समझते थे। हया, क्या हुआ? तुम ठीक हो? कैफ़े के मैनेजर जोलिया इसके करीब आई और हैरानी से इसकी घबराई हुई हालत को देखा। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, बस एक पुराना जानने वाला मिल गया। इसने जल्दी से बहाना बनाया और पानी का गिलास उठाकर घूंट भरने लगी। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है, अगर तुम्हें ब्रेक चाहिए तो ले लो, जूलिया ने हमदर्दी से कहा। अरीशा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। मगर वो ठीक नहीं थी। वो अंदर से खौफज़दा थी। इसे ये खौफ जाहिद शाह की आंखों ने दिया था। वही गहरी नज़रें, वही शफाक लहजा, जैसे वो इसके अंदर जान कर हर सच्चाई खोज निकालने लगा। दूसरी तरफ जाहिद शाह काफ़ी के कप को घूरता रहा, मगर इसका ध्यान कहीं और था। वो मुझसे भाग क्यों रही है? अगर वो वाकई मर चुकी होती तो इसका वजूद यहाँ कैसे होता? और अगर वो जिंदा थी तो फिर इसने खुद को मर्दा क्यों जाहिर किया? क्या वो इसे छोड़कर भागना चाहती थी, नफरत करती थी, या फिर कोई और राज था? इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म लिया। ये मोहब्बत है जाहिद, या जिद? जाहिद ने अपनी उंगलियां मुट्ठियां बना ली। नहीं, ये जिद नहीं थी। वो इसका नाम लेकर चीखना चाहता था, इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर पूछना चाहता था कि वो इसे छोड़कर क्यों गई। तुमने मुझे मार दिया अरीशा, और अब तुम्हें अपनी मौत का हिसाब देना होगा। ये सोचकर इसकी नज़रें कैफ़े के अंदरूनी दरवाजे पर जम गई, जहाँ से वो गायब हुई थी। वो वापस ज़रूर आएगी, और जब वो आएगी तब जाहिद शाह इसे हकीकत कबूल करने पर मजबूर कर देगा। अरीशा ने अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश की, मगर दिल की धड़कन थी कि काबू में ही नहीं आ रही थी। वो किचन में खड़ी रहने के बजाय जल्दी से स्टोर रूम में घुस गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि जाहिद इसे दोबारा देखे, इससे सवाल करे, इसके झूठ को पकड़े, मगर वो जानती थी कि वो बाहर बैठा है, इंतज़ार कर रहा है। ये जाहिद शाह था, वो शख्स जिसकी ज़ेद और ताकत की कहानियाँ वो खुद भी सुन चुकी थी, जिसकी नज़रों से लोग लस जाया करते थे। क्या वो वाकई मान लेगा कि वो अरीशा नहीं है? नहीं, वो मानने वाला नहीं था। जाहिद अपनी काफ़ी ख़त्म कर चुका था, मगर वो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार नहीं था। कैफ़े के अंदर हर तरफ ज़िंदगी रवां थी, लोग आ जा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, मगर जाहिद की दुनिया इस वक्त सिर्फ एक चेहरे के गिर्द घूम रही थी। तुम मुझसे छुप नहीं सकती। अरीशा ने एक नज़र काउंटर की तरफ डाली। वहाँ 2 और मुलाजमीन थे, मगर वो नहीं थी। वो कहाँ गई? जाहिद ने अपनी उंगलियां मेज पर बजाईं। वो सिर्फ इंतज़ार नहीं कर सकता था। वो उठा और सीधा काउंटर की तरफ बढ़ा।
وہ لڑکی کہاں گئی؟ کاؤنٹر پر کھڑی ویٹر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کون سی لڑکی؟ جو ابھی یہاں کھڑی تھی، جو آرڈر لے رہی تھی۔ اوہ حیا، وہ شاید اندر ہے۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ ہاں، اسے بلاؤ، ویٹر نے نرمی سے کہا۔ سر وہ ابھی بریک پر ہے، اگر آپ چاہیں تو ابھی بلاؤ۔ زاہد کا لہجہ حکم دینے والا تھا، ایسا کہ کوئی اس سے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی جلدی سے اندر چلی گئی۔ زاہد کی آنکھیں دروازے پر جمی تھیں اور اس کے لبوں پر ہلکی سی تلخ مسکراہٹ تھی۔ اب دیکھتے ہیں تم کب تک چھپتی ہو۔ عریشہ اسٹور روم میں کھڑی عریشہ نے دروازے کے باہر قدموں کی آواز سنی، پھر کسی کی سرگوشی، حیا باہر آ جاؤ، ایک گاہک تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کا سانس رک گیا۔ وہ جانتی تھی یہ گاہک کون تھا۔ زاہد شاہ نے اسے ڈھونڈ لیا تھا اور اب وہ اسے کہیں بھاگنے نہیں دے گا۔ عریشہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ دروازے کے قریب کھڑے سانس روکے باہر کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیا، باہر سے ویٹر نے دوبارہ آواز دی۔ وہ آدمی تم سے ملنا چاہتا ہے، کافی دیر سے انتظار کر رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگر وہ باہر آ گئی تو زاہد کو اپنی موجودگی کا یقین ہو جائے گا، اگر نہ گئی تو وہ خود اندر آ سکتا تھا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے چہرے پر نارمل تاثرات لانے کی کوشش کی اور دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ زاہد شاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اس کا انداز ایسا تھا جیسے شیر اپنے شکار کے انتظار میں ہو۔ جیسے ہی اس نے عریشہ کو آتے دیکھا، ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر ابھری۔ تو آخر کار تم نے مان ہی لیا کہ تم زندہ ہو عریشہ۔ مگر عریشہ نے کوئی تاثر ظاہر نہیں کیا۔ وہ سیدھا اس کے قریب آئی اور عام سے لہجے میں بولی، جی آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ زاہد نے آنکھیں تنگ کر کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کھیل کھیل رہی تھی، مگر یہ کھیل زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ ہاں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے خود کو مردہ کیوں ظاہر کروایا؟ عریشہ نے گہری سانس لی۔ سر میں نہیں جانتی کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں حیا ہوں اور میں صرف ایک معمولی ویٹر ہوں۔ اگر آپ نے کچھ آرڈر کرنا ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ میں کام پر واپس جاؤں۔ زاہد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کرسی سے اٹھا، دونوں ہاتھ میز پر رکھے اور جھک کر آہستہ مگر سخت لہجے میں بولا، تم چاہے جتنا بھی جھوٹ بول لو، مگر میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو، اور میں اس وقت تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا جب تک تم سچ نہیں بتا دیتی۔ عریشہ کی سانس پھنس گئی، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ سر برائے کرم میرے کام میں مداخلت مت کریں، یہ کہہ کر وہ پلٹنے لگی، مگر زاہد نے آہستہ سے مگر مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی عریشہ، میں اسے ختم کرنے نہیں دوں گا۔ وہ تیزی سے اپنا ہاتھ چھڑا کر پیچھے ہٹی اور بغیر کچھ کہے اندر چلی گئی، مگر وہ جانتی تھی زاہد نے ایک بار فیصلہ کر لیا تھا اور اب وہ پیچھا نہیں چھوڑنے والا تھا۔ عریشہ کیفے کے اندر تیزی سے داخل ہوئی اور سیدھا اسٹور روم میں جا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی سانس بے ترتیب ہو چکی تھی، ہاتھ لرز رہے تھے اور دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ پورے 2 ماہ اس نے خود کو چھپائے رکھا تھا۔ اس نے اپنا نام بدل لیا، اپنی شناخت مٹا دی، سب کچھ چھوڑ دیا، بس زاہد شاہ سے دور رہنے کے لیے۔ مگر وہ قسمت کا کھیل ہی کیا جو آسانی سے جیتنے دے۔ کیا میں واقعی اتنی کمزور ہوں کہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی؟ مگر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حیا، دروازہ کھولو۔ یہ جولیا تھی، کیفے کی مینیجر۔ عریشہ نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی، خود کو سنبھالا اور دروازہ کھول دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ جولیا نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ ہاں، بس تھوڑی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ اوہ اچھا، ویسے وہ گاہک جو تھا وہ اب بھی باہر ہے؟ عریشہ کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر تیز ہو گئی۔ کیا؟ ہاں، وہ جا نہیں رہا، بس وہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کیفے کے باہر زاہد شاہ ایک ہاتھ میں چمچ گھماتا ہوا بیٹھا تھا، نظریں دروازے پر ٹکی ہوئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں ہار مان جاؤں گا؟ عریشہ نے خود سے سرگوشی کی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہو رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ ضد تھی، یہ انتقام تھا، یا پھر محبت نہیں۔ زاہد شاہ کو محبت کرنا نہیں آتی تھی۔ اس کی دنیا طاقت اور کنٹرول پر چلتی تھی، مگر اس وقت اس کے اندر کچھ ایسا تھا جو بغاوت کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد دروازہ کھلا اور عریشہ آہستہ آہستہ باہر آئی۔ آپ اب بھی یہاں ہیں؟ اس نے بیزاری سے کہا۔ زاہد نے گہری نظریں اس پر ڈالی۔ جب تک سچ نہ ملے تب تک میں جانے والا نہیں۔ عریشہ نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ آپ کو یہاں سے جانا ہوگا زاہد شاہ، میری زندگی میں اب آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ زاہد دھیرے سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں ایک تلخ سچائی تھی۔ یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں عریشہ، کیونکہ جو ایک بار زاہد شاہ کی زندگی میں آ جائے وہ اس کے دل سے نکل نہیں سکتا۔ عریشہ نے بے یقینی سے زاہد کو دیکھا۔ اس کی باتوں میں وہی سختی تھی، وہی ضد، وہی دعویٰ کہ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، مگر وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، میں زاہد شاہ کی زندگی میں کبھی تھی ہی نہیں اور اب بھی نہیں ہوں۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ میں مر چکی ہوں، آپ کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی۔ زاہد کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے تنگ ہوئی،
مگر پھر وہ پرسکون انداز میں بولا، تو پھر یہ جو میرے سامنے کھڑی ہو یہ کیا ہے؟ تمہاری روح؟ عریشہ نے دانت بیچ لیے۔ آپ میری زندگی برباد کر چکے ہیں زاہد، اب اور کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں واپس خاموشی چھا گئی۔ یہ ایک ایسا لفظ، ایک سادہ مگر بوجھل جملہ، جیسے وقت رک گیا ہو۔ عریشہ کا دل ایک لمحے کے لیے کانپا، مگر وہ خود پر قابو پا کر بولی، آپ ہمیشہ لوگوں کو اپنی ضد کے مطابق چلانے کے عادی ہیں، مگر میں اب ان میں سے نہیں ہوں، پلیز چلے جائیں۔ زاہد نے گہری سانس لی، جیسے خود کو قابو میں کر رہا ہو۔ پھر وہ کرسی سے اٹھا، جیب سے والٹ نکالا اور بل ادا کرنے کے لیے نوٹ رکھ دیا، مگر جانے سے پہلے وہ ایک قدم قریب آیا۔ یہ مت سمجھنا کہ میں ہار مان گیا ہوں، تم شاید خود کو بدل چکی ہو، مگر میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر وہی عریشہ کہیں موجود ہے جو میری آنکھوں سے ڈرتی تھی، جو اپنی عزت بچانے کے لیے میرے سامنے جھک گئی تھی، اور اگر میں نے تمہاری آنکھوں میں خوف دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے اب بھی بلایا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ عریشہ نے مٹھی سختی سے بند کر لی۔ وہ کیوں نہیں جا رہا تھا؟ کیوں وہ پھر سے اس کے ماضی کے زخم کھول رہا تھا؟ اور دروازے پر پہنچ کر زاہد نے رک کر آخری بار اسے دیکھا اور ایک جملہ کہا جو عریشہ کے دل میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر گیا۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی عریشہ، اور میں اسے ختم کرنے کا فیصلہ تمہیں نہیں کرنے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر اس کی موجودگی اب بھی کیفے کی فضا میں بسی ہوئی، اور عریشہ جانتی تھی یہ تو بس شروعات تھی۔ عریشہ نے بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑی۔ زاہد چلا گیا تھا، مگر اس کے الفاظ ابھی بھی فضا میں گونج رہے تھے، یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ عریشہ، اس کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ کیا واقعی وہ اتنا ضدی تھا؟ کیا وہ اسے زندگی میں بھی چین نہیں لینے دے گا جو اس نے مشکل سے بنائی تھی؟ وہ جلدی سے کیفے کے اندر گئی اور اسٹور روم میں جا کر پانی کے چند گھونٹ لیے۔ ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ ایاز اب ٹھیک ہے؟ جولیا دروازے پر کھڑی تھی، ماتھے پر فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ عریشہ نے جلدی سے خود کو نارمل ظاہر کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ جولیا نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، مگر کچھ پوچھنے کی بجائے ہلکا سا مسکرا دی۔ اگر تمہیں آرام کی ضرورت ہے تو تم گھر جا سکتی ہو، میں تمہارا کام سنبھال لوں گی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، عریشہ نے جلدی سے کہا، مگر دل میں جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ زاہد شاہ واپس آ چکا تھا۔ اگلے دن عریشہ نے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے کیفے کے دروازے کے قریب قدم رکھا اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زاہد کہیں وہ پھر تو نہیں آیا ہوگا؟ اس نے جلدی سے اندر جھانکا۔ نہیں، وہ نہیں تھا، شکر ہے۔ وہ سکون کے سانس لے کر اندر داخل ہوئی اور اپنے معمول کے مطابق کام میں لگ گئی۔ سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ زاہد شاہ کی خاموشی کا مطلب ہمیشہ طوفان کی آمد ہوتا ہے۔ اسی شام جب وہ کام ختم کر کے کیفے سے باہر نکلی تو اس کا دل اچانک کسی انجانے خوف میں گھبرا گیا۔ پارکنگ کے قریب ایک گاڑی کھڑی تھی اور گاڑی سے ٹیک لگا کر زاہد شاہ کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھے لگا تم بھاگنے کی کوشش کرو گی، اس لیے میں نے آسانی پیدا کر دی۔ عریشہ کا خون سرد ہو گیا۔ میرے ساتھ چلو عریشہ، اب اور کھیلنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہیں نہیں جا رہی زاہد نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں جانا پڑے گا، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ تم ماضی کا سامنا کرو۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ عریشہ کی آواز لرز رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی سختی تھی۔ زاہد شاہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے قریب آ کر آہستہ سے مگر خطرناک لہجے میں بولا، کب تک بھاگو گی عریشہ؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں ڈھونڈ سکتا ہوں، مگر تمہارے گھر والے نہیں۔ عریشہ کے سانس لینے کا انداز بدل گیا۔ تمہارے والدین کو لگتا ہے کہ تم مر چکی ہو۔ کیا تمہیں کبھی خیال آیا کہ وہ کس حال میں ہوں گے؟ زاہد کے الفاظ تیر کی طرح دل میں اتر رہے تھے۔ مت کرو یہ سب، عریشہ نے سر جھکا لیا، مگر زاہد نے سختی سے کہا، تو پھر چلو میرے ساتھ۔ کہاں؟ اس نے کانپتے ہوئے پوچھا۔ وہاں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ چند گھنٹے بعد پاکستان گاڑی ایک انجانا پہچانا راستہ اختیار کر رہی تھی۔ وہی سڑکیں، وہی شہر، وہی گلیاں جہاں کبھی وہ بے خوف چلا کرتی تھی، مگر آج وہ یہاں اجنبی کی طرح آ رہی تھی۔ گاڑی ایک پرانے مگر شاندار گھر کے سامنے رکی۔ دروازے پر وہی تختی تھی، منصور ہاؤس، مگر گھر کے ارد گرد پھیلی ویرانی کچھ اور کہہ رہی تھی۔ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ اس کی آواز سرگوشی جیسی تھی۔ اتر کر دیکھ لو۔ زاہد نے گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ اس کے لیے کھولا۔ وہ دھیرے دھیرے باہر نکلی۔ اس کی نظریں دروازے پر جمی تھیں، جہاں کبھی اس کی ماں کھڑی اس کا انتظار کیا کرتی تھی۔ کیا وہ اب بھی ایسا ہی کرتی ہوں گی، یا پھر وہ واقعی مر چکی تھی ان کے لیے؟ دروازے پر پہنچ کر اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیل بجائی۔ کچھ لمحے بعد اندر سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑی خاتون نے چند لمحے تک بغور اس کا چہرہ دیکھا، اور پھر امی! عریشہ کی آواز ٹوٹ گئی۔ ماں کی آنکھیں پہلے حیرانی سے پھیلی، پھر اس میں آنسو بھر آئے۔ تم زندہ ہو؟
ان کے لہجے میں بے یقینی تھی، جیسے وہ یقین کرنے سے ڈر رہی ہوں کہ یہ واقعی ان کی بیٹی ہے۔ امی میں مگر جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی ماں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ تم مر کیوں نہیں گئی؟ عریشہ کا سر ایک جھٹکے سے پیچھے ہوا، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے گال پر چلا گیا جہاں ماں کا تھپڑ ابھی پڑا تھا اور جل رہا تھا۔ امی، اس کی آواز رند گئی، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر سامنے کھڑی عورت کی آنکھوں میں صرف غصہ تھا۔ تم مر کیوں نہیں گئی؟ ہم نے تمہاری قبر کے سہانے بیٹھ کر آنسو بہائے، تمہاری مغفرت کی دعائیں مانگی، تمہاری یاد میں خود کو ختم کر لیا، اور تم… ان کی آواز کانپ گئی۔ تم زندہ تھی؟ اندر سے کچھ اور لوگ باہر نکلے۔ ایک کمزور اور نحیف وجود دروازے کے قریب آ کر ٹھہر گیا۔ بابا، یہ کون ہے؟ بابا کی کمزور آواز سن کر عریشہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے لگا۔ بابا میں… وہ ایک قدم آگے بڑھی، مگر ماں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں، تم یہاں داخل نہیں ہو سکتی، تم ہمارے لیے مر چکی ہو۔ امی پلیز ایسے مت کہیے، میں نے جو کیا اس کے پیچھے میری کوئی نیت نہیں تھی، میں مجبور تھی۔ مجبور؟ ماں نے طنزیہ ہنسی۔ تم نے ہمیں ایک خط تک نہیں چھوڑا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ہم پر کیا گزرے گی؟ کیا ہم تمہاری موت کا صدمہ سہ سکیں گے؟ بابا کے ہونٹ کانپے۔ یہ واقعی ہماری عریشہ ہے؟ بابا، میں ہوں آپ کی عریشہ۔ وہ بابا کے پاس جانے لگی، مگر وہ لرزتے ہاتھوں سے پیچھے ہٹ گئے، جیسے ان کے اندر اسے اپنانے کی ہمت ہی نہ ہو۔ ہم نے تمہیں دفنا دیا تھا بیٹا، ہم نے تمہیں دفنا دیا تھا۔ زاہد شاہ گاڑی کے قریب کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ منظر تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ اسے واپس لایا تھا، مگر یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا تکلیف دہ ہوگا۔ عریشہ ایک زخمی جانور کی طرح کھڑی تھی جس کا اپنا ہی خاندان اسے پرایا سمجھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی۔ میں نے کسی کو تکلیف دینے کا نہیں سوچا تھا، بس سب کچھ غلط ہو گیا۔ مگر ماں کی آنکھوں میں اب بھی سختی تھی۔ تمہیں معاف نہیں کر سکتے عریشہ، تم ہمیں مار چکی ہو، اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں بچا۔ دروازہ دڑاک سے بند ہو گیا اور عریشہ کی دنیا ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز نے جیسے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ عریشہ کی نظریں دروازے پر جمی رہیں، جیسے امید کر رہی ہو کہ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ دوبارہ کھل جائے گا، ماں باہر آئے گی، بابا اسے آواز دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کچھ نہیں ہوا۔ ہوا میں صرف خاموشی تھی اور زاہد شاہ کی موجودگی جسے وہ بھولنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹی، قدم ڈگمگانے لگے جیسے ساری طاقت ختم ہو گئی ہو۔ پھر ایک دم اس کے اندر کچھ ٹوٹا۔ تم خوش ہو؟ وہ سر اٹھا کر زاہد کو دیکھنے لگی، آنکھوں میں شدید غصہ اور درد لیے۔ یہی چاہتے تھے نا تم کہ میں ماضی کا سامنا کروں؟ دیکھ لیا، اب کیا چاہتے ہو؟ زاہد خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے زاہد، اب تم اور کیا لوگے مجھ سے؟ اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ زاہد نے گہری سانس لی مگر کچھ نہیں کہا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عریشہ مکمل خاموش تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر زاہد جانتا تھا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں رہی۔ یہ وہی خاموشی تھی جو تکلیف کے سب سے گہرے مقام پر پہنچنے کے بعد آتی ہے۔ کہاں جانا ہے؟ زاہد نے آخری بار پوچھا۔ کہیں بھی جہاں تم نہ ہو، اس کا جواب سرد تھا۔ زاہد کے لب سختی سے بھیج گئے، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ مگر جیسے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھائی، اسے ایک سیاہ جیپ نظر آئی جو کچھ فاصلے سے ان کی گاڑی کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ فوراً چوکنا ہو گیا۔ چند منٹ بعد جیسے ہی زاہد نے گاڑی ایک سنسان سڑک پر موڑی، وہ جیپ بھی قریب آ گئی۔ کون ہے؟ عریشہ نے محسوس کر لیا کہ زاہد کا انداز بدل گیا ہے۔ مسئلہ ہے، زاہد نے مختصر جواب دیا۔ اگلے ہی لمحے جیپ نے ایک جھٹکے سے گاڑی کے سامنے آ کر راستہ روک لیا۔ زاہد کی گرفت اسٹیئرنگ پر سخت ہو گئی۔ دروازے کھلے اور 3 مسلح آدمی باہر نکلے۔ یہ کون ہیں؟ عریشہ کی سانس رکنے لگی۔ زاہد نے آہستہ سے کہا، میرے دشمن، اور شاید اب تمہارے بھی۔ گاڑی کے سامنے کھڑے مسلح آدمیوں کی نظریں سیدھے زاہد پر جمی تھیں، مگر ان کی چالوں میں ایک عجیب سی خود اعتمادی تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ آج کا کھیل ان کے حق میں جانے والا ہے۔ زاہد شاہ، ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا، ہاتھ میں بندوق، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ۔ بہت دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے نا زاہد؟ زاہد نے ایک نظر عریشہ پر ڈالی جو خوفزدہ نظروں سے صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ تمہاری دشمنی ہے، مجھے اس میں مت گھسیٹو، وہ سرگوشی میں بولی، مگر زاہد نے سنی انسنی کر دی۔ کام کی بات کرو عمران، تمہیں کیا چاہیے؟ زاہد نے سخت لہجے میں پوچھا۔ تمہاری جان، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، یا شاید تمہارے ساتھ بیٹھی اس لڑکی کی۔ عریشہ کا رنگ فک ہو گیا۔ یہ لڑکی میری لڑائی کا حصہ نہیں ہے۔ زاہد کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی، مگر اس میں چھپا خطرہ واضح تھا۔ ہاں، تم جیسے آدمی کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی شاہ۔ سنا ہے تمہارے دل میں بھی کسی کے لیے نرمی پیدا ہو گئی ہے۔ عمران نے منی خیز نظروں سے عریشہ کو دیکھا۔
زاہد کی مٹھی سخت ہو گئی۔ بات گھما پھرا کر مت کرو، تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر یاد رکھو تم نے اگر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تم نے کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ عمران نے کہکا لگایا، پھر اچانک اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ دیکھنا باقی ہے زاہد شاہ۔ اگلے لمحے وہ بندوق اٹھا کر سیدھا عریشہ پر تان چکا تھا۔ سب کچھ چند سیکنڈ میں ہوا۔ گولی چلنے کی آواز گونجی۔ عریشہ کی چیخ خلق میں ہی رہ گئی کیونکہ زاہد نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر اپنی طرف کر لیا تھا اور وہ خود اس کے آگے آ گیا تھا۔ گولی زاہد کے کندھے میں لگی۔ عریشہ کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے دیکھا زاہد کی سفید شرٹ پر سرخ خون پھیر رہا تھا، مگر اس کا چہرہ ابھی بھی سخت تھا، جیسے درد کا احساس تک نہ ہوا ہو۔ زاہد! اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی، مگر زاہد نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر گاڑی کے اندر دھکیلا۔ گاڑی بند مت کرنا، اور جیسے ہی میں کہوں بھاگ جانا، وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ مگر عریشہ کے دل میں صرف ایک سوال گونج رہا تھا، زاہد نے میری جان بچانے کے لیے اپنی قربانی کیوں دی؟ زاہد! عریشہ کی چیخ گاڑی کے اندر گونجی، مگر زاہد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کا کندھا خون سے تر ہو رہا تھا، مگر وہ جیسے اس درد کو محسوس ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بدستور عمران اور اس کے آدمیوں پر جمی ہوئی تھیں، جو گولی چلانے کے بعد حیرانی سے پیچھے ہٹے تھے۔ شاید انہیں واقعی توقع نہیں تھی کہ زاہد شاہ کسی کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دے گا۔ تم نے زندگی میں بہت بڑی غلطی کی عمران۔ زاہد کی آواز میں ایک خطرناک سکون تھا۔ عمران نے بندوق دوبارہ سیدھی کی، مگر زاہد نے موقع ضائع کیے بغیر ایک جھٹکے سے اپنی جیب سے گن نکالی اور گولی چلا دی۔ عمران کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہ چیخ کر نیچے گر پڑا۔ باقی آدمی پیچھے ہٹے، شاید وہ جانتے تھے کہ زاہد زخمی ہونے کے باوجود اب بھی خطرناک تھا۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، زاہد نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، مگر عریشہ کی نظریں اس کے زخم پر جم چکی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار زاہد شاہ کو اس حال میں دیکھا تھا، کمزور، زخمی، مگر پھر بھی اس کی حفاظت کے لیے ڈٹا ہوا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں اسپتال جانا ہوگا عریشہ، گاڑی میں بیٹھو، زاہد نے سختی سے کہا، مگر اس بار وہ جھجکی نہیں۔ نہیں، وہ مضبوطی سے بولی، تم نے میری جان بچانے کے لیے خود کو گولی کھانے دیا اور اب تم کہہ رہے ہو کہ میں بس گاڑی میں چپ چاپ دیکھتی رہوں؟ زاہد کی آنکھوں میں حیرانی ابھری۔ وہ ہمیشہ سے خود کو ناقابل شکست سمجھتا آیا تھا، مگر آج عریشہ نے اسے ایک الگ ہی زاویے سے دیکھا تھا۔ یہ بحث کا وقت نہیں ہے، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر عریشہ نے فوراً اپنی چادر پھاڑ کر اس کے کندھے پر لپیٹ دی تاکہ خون بہہ نہ رک سکے۔ چلو میں تمہیں لے کر جاتی ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ اس کے لیے کچھ کرنے کو تیار تھی۔ پہلی بار وہ اسے کمزور دیکھ کر بھاگنے کی بجائے رک گئی تھی۔ زاہد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے درد کے باوجود اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہو۔ شاید تم واقعی مر نہیں سکتی عریشہ، کیونکہ تمہارے بغیر میں بھی نہیں رہ سکتا۔ تمہیں خاموش رہنا ہوگا زاہد، عریشہ نے سختی سے کہا۔ جب وہ اسے گاڑی میں بٹھا رہی تھی، زاہد کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، مگر وہ اب بھی ضدی انداز میں سیدھا بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ زخم کوئی بڑی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز کمزور مگر لہجہ وہی مغرور تھا۔ ہاں بالکل، کیونکہ تم روز گولیاں کھاتے ہو، ہے نا؟ عریشہ نے طیش میں آ کر کہا اور گاڑی پوری رفتار سے آگے بڑھا دی۔ زاہد نے بمشکل مسکراتے ہوئے کہا، تم میرے بارے میں اتنا سوچ رہی ہو؟ زاہد میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر دل میں کچھ اور ہو رہا تھا۔ گاڑی اسپتال کے سامنے رکی، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگی، زاہد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، اسپتال نہیں۔ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ اگر میں اسپتال گیا تو میرے دشمنوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں زخمی ہوں۔ وہ مجھے ختم کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے۔ زاہد کی آواز میں کمزوری تھی، مگر وہ اب بھی پرانے زاہد شاہ کی طرف فیصلہ سنا رہا تھا۔ تو پھر کہاں لے کر جاؤں تمہیں؟ تمہارے گھر؟ عریشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میرے گھر؟ وہی گھر جہاں میری ماں نے مجھے دھتکار دیا، وہی گھر جہاں میرے لیے دروازہ بند ہو چکا۔ ہاں، کیونکہ اس وقت تمہیں مجھ سے زیادہ ان کی ضرورت ہے۔ اور شاید زاہد نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے درد کے باوجود مسکرانے کی کوشش کر رہا ہو، شاید اب وہ تمہیں دوبارہ قبول کر لیں۔ چند منٹ بعد عریشہ نے گاڑی اپنے والدین کے گھر کے باہر روکی۔ وہ طنز ضبط کا شکار تھی، مگر زاہد کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اس کا کاندھا بری طرح زخمی تھا اور وہ زیادہ دیر تک ہوش میں نہیں رہ سکتا تھا۔ عریشہ نے گہری سانس لی، دروازہ کھولا اور ایک آخری نظر زاہد پر ڈال کر دروازے پر دستک دی۔ چند لمحے بعد ماں نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی ان کی نظریں زاہد کی حالت پر پڑی، وہ چونک گئی۔ امی برائے کرم مدد کریں، عریشہ کی آواز لرز گئی۔ ماں کی نظریں سخت ہوئیں، مگر پھر انہوں نے ایک پل کے لیے زاہد کے زخم کو دیکھا اور بے اختیار پیچھے ہٹ گئیں۔ اندر لے آؤ اسے۔ عریشہ کو یقین نہیں آیا کہ ماں نے واقعی اجازت دے دی۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت کھڑی رہ گئی، مگر زاہد کی بھاری سانسیں سن کر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا
اور اس کا بازو اپنے کندھے پر ڈال کر اندر لے جانے لگی۔ زاہد کے قدم لڑکھڑا رہے تھے مگر وہ اب بھی خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچے ماں نے دروازہ بند کر دیا اور تیز نظروں سے زاہد کو دیکھا۔ یہی ہے نا وہ شخص جس نے تمہاری زندگی برباد کی؟ ان کی آواز میں تلخی تھی مگر ان کی نظریں زاہد کے زخمی کندھے پر جم گئیں۔ ابھی بحث کا وقت نہیں ہے امی، عریشہ نے تقریباً التجا کی، مجھے بس کوئی جگہ چاہیے جہاں میں اس کی مرہم پٹی کر سکوں۔ ماں نے چند لمحے سوچا، پھر ایک گہری سانس لے کر اندرونی کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ لے جاؤ اسے۔ کچھ دیر بعد ظاہر بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹا تھا۔ عریشہ نے احتیاط سے اس کی شرٹ کا خون میں بھیگا ہوا حصہ کاٹا اور زخم کو صاف کرنا شروع کیا۔ یہ تکلیف دے گا، وہ آہستہ سے بولی، جیسے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہی ہو۔ تم ہو تو سب ٹھیک ہے، زاہد نے کمزوری سے کہا مگر اس کی آنکھیں آدھی کھلی تھی جیسے وہ اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عریشہ کا ہاتھ ایک پل کے لیے رکا مگر پھر اس نے فوراً توجہ واپس زخم پر مرکوز کر لی۔ تم پاگل ہو زاہد، شاہ کوئی کسی کے لیے گولی نہیں کھاتا، اس نے آہستہ سے کہا جیسے خود سے بات کر رہی ہو۔ محبت میں سب کچھ ہوتا ہے۔ زاہد کی آواز سرگوشی جیسی تھی مگر ان چند الفاظ نے عریشہ کے دل میں ہلچل مچا دی۔ محبت کیا واقعی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیوں پہلی بار زاہد کو تکلیف میں دیکھ کر اس کا دل دکھ رہا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو وہ آہستہ سے بولی۔ زاہد نے کمزوری سے مسکراتے ہوئے کہا، تو شاید تمہیں احساس ہو جاتا کہ تمہارے بغیر میں پہلے ہی مر چکا ہوں۔ عریشہ کی انگلیاں کپ کپا گئی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی۔ زاہد شاہ بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹا تھا اور عریشہ اس کے قریب بیٹھی خاموشی سے اس کا زخم دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس اب نارمل ہو چکا تھا مگر چہرے پر ابھی بھی تکلیف کے آثار تھے۔ تم جاگ رہی ہو؟ زاہد کی یہ مدھم آواز سن کر وہ چونکی۔ تمہارا بخار ابھی تک کم نہیں ہوا، سو جاؤ۔ اس نے نظریں چرائی، مگر میں سو گیا تو تم پھر بھاگ جاؤ گی۔ زاہد کی آنکھوں میں کمزوری تھی مگر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی جیسے وہ جانتا ہو کہ عریشہ کے پاس اس بار کوئی جواب نہیں ہوگا۔ عریشہ نے گہری سانس لی اور پہلی بار زاہد کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو ہمیشہ سخت، بے رحم اور مغرور لگتی تھی، آج ان میں صرف ایک چیز تھی، سچائی۔ میں کہیں نہیں جا رہی زاہد کی نظریں پل بھر کے لیے نرم پڑ گئی جیسے وہ اس جملے کو یقین سے اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ کچھ دیر بعد جب وہ واقعی نیند میں چلا گیا، عریشہ نے پہلی بار اسے قریب سے دیکھا۔ یہ وہی زاہد تھا جسے وہ کبھی ایک ظالم اور بے رحم انسان سمجھتی تھی، جو ہمیشہ لوگوں کو اپنی مرضی کے چلانے کی عادت رکھتا تھا۔ مگر اس وقت وہ اسے کوئی سرد دل انسان نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک ایسا شخص لگ رہا تھا جس نے محبت کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ محبت، اس ایک لفظ نے اس کے اندر ہلچل مچا دی۔ کیا وہ واقعی اسے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتی تھی؟ کیا واقعی اس کے بغیر رہ سکتی تھی؟ صبح کے وقت زاہد نے آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے اسے وہی چہرہ نظر آیا، عریشہ جو کرسی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ زاہد نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ عریشہ نے چند لمحے اسے دیکھا پھر ہلکی آواز میں کہا تھا، میں کہیں نہیں جا رہی۔ زاہد کی سانس رک گئی جیسے وہ یہ الفاظ سننے کے لیے صدیوں سے انتظار کر رہا ہو۔ یہ محبت تھی اور اس بار یہ محبت جیت چکی تھی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو سٹوری کو لائک، سبسکرائب